بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد غلامان مصطفیٰ تشریف فرماؤ۔ جڑے حالی تک ننگے سر بیٹھے ہو، اگر کوئی ٹوپی کپڑا رومال ہے سر کج لو، اللہ من تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الهادين المهديين، وعلى أوليائه الكاملين، وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا کھلے پیسے ہیں۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي، وبارك
وسلم. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علی نبینا وعلیہ السلام دی بارگاہ منقبت دے چند اشعار پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جے تسی میرے نال مل کے پڑھ لو تے ماشاء اللہ، نہ پڑھ سکو تے مرضی نال سبحان اللہ. کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں. کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی بولے. کرم ہے کہ میں حسینی ہوں. ہلے بھی جڑا نہیں بول سکیا وہ بھی بول لے. کرم ہے کہ میں حسین. کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں. میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی ہوں. میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی ہوں. کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسین. وہی خدا کا ہے بندہ، وہی غلام نبی. وہی خدا کا ہے بندہ، وہی غلام نبی. کون ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں حسینی ہوں. ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں حسینی ہوں. ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں حسین. اور قبر میں تجھے سے نکیروں گر سوال کیا، قبر میں تجھے
تم جواب میں کہنا کہ میں حسینی ہوں. اس تو بعد کہ میں محبت حسین نہیں دس سکتا. اسی بھی ایتھے بھی حسین حسین کرنے ہاں تے قبر وچ بھی حسین حسین کرنے. تو تم جواب میں کہنا کہ میں حسین ہوں. تو تم جواب میں کہنا کہ میں سارے نہیں بھی بول دے. تم جواب میں کہنا کہ میں حسین. اے جواب دین تو بعد یہ تسی پڑھے گئے تے میں نو پڑھ لیا جائے. تانوں پتہ ہے کچیاں گلاں ساڈے کول ہے نہیں کوئی نہیں. اے جواب یاد کر لے نبی دا غلام. اے جواب یاد کر لے قسم پیدا کرنے والے رب ذوالجلال دی. یہ قبر اس جواب تو بعد فرشتیاں تینوں کو جا کے میاں تنویر ذمہ دار ہے. تو تم جواب میں کہنا کہ میں حسینی ہوں. تو تم اور اے بھی گل یاد والی حقیقت وچ حسین والا صرف سنی ہے. اتھے حسینی آکھن دا فائدہ اس بندے نو ہونا ہے جڑا اس دنیا تو جاوے اس حال وچ جاوے کہ او دے کول عقیدہ اہل سنت دی سوغات موجود ہوئے. اگر عقیدہ اہل سنت نہیں گیا پھر جو مرضی آندا رہے نجات نہیں ہونی. اے نعرہ تے اس جواب نال نجات اس بندے دی ہوے گی جڑا اس دنیا تو ایمان سلامت تے عقیدہ ٹھیک لے کے جائے گا. تو تم جواب میں کہنا کہ میں نہیں ہوں. کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات واسطے جو ساڑا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے. بے نیاز بھی دی ذات ہے قادر مطلق بھی دی ذات ہے. ساری کائنات کو دی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج نہیں. دوروں نزدیک تو قرب و جبار تو اور اس پنڈ دے غیور سنی بھائیو میں اور آپ احباب اپنے رب دا جنہ میں شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو اس مبارک محفل وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. ساڈے پیر بھائیاں اور جملہ اس انتظامیہ دی اس محفل دی انتظامیہ
بڑے محبت پیار نال اس محفل پاک دا اہتمام کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑا جڑی نیت لے کے آیا ہے سب نو سب دیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے۔ پہلو رکے نبڑا لئے۔ سلام یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک گل ہے یاد رکھیا جے کہ بندہ اوہی چنگا ہوندا ہے جڑا اپنی اصل نہ چھڈے۔ ایتھے میں کچھ ویلی پیا وینا جنہ دیاں ٹوپیاں دیاں لال ڈوریاں، یہ لال ڈوریاں لیاں ٹوپیاں والے سیال شریف دے نوکر نے۔ تے کئی پیا میں وینا میرے بابا جی حضور دی نسبت والے نے، شیر ربانی دی نسبت والے نے۔ جیڑا تے بندہ کسے کامل دے نال جڑے ہے نا، او کسے پلید دی محفل تے مجلس جا کے نہ بھوے گا، نہ اس چوڑے دی گل سنے گا تے نہ اس چوڑے نو گل سنائے گا۔ اس سوال دا جواب میں ذرا آخر تے دینا، ہن ذرا میں اپنی تقریر اللہ میرا دل ہے پئی چونکہ چوڑیاں انہاں سادہ لوگاں دا عقیدہ خراب کیتا ہے تے میں پہلوں کتاب قرآن حدیث بیان کر کے تے انہاں دے دماغاں تے جڑی دھول پئی ہے او لے جائے تے پھر سوال دا جواب انہاں نوں آسانی نال سمجھ آ سکے۔ جواب دے سا انشاءاللہ آخر تے قرض تے اسی رہن ہی نہیں دیندے۔ حضرات میں چلو گل شروع ہو گئی اصل دی، میں ہن گل کرن لگا جڑی تہاڈی ذہنی سطح دے مطابق ہے۔ ایک سیدان حضور دی آلن راتی انہاں دا میرے نال جلسہ ہے، ایک گل انہاں آپ سنائی بنی اتھے ہی محفل سنائی پائی پھرو محفل توجہ کرنی ہے۔ وہ آکھن لگے کہ ساڈے ایک دوست سن تے او شیعہ ہو گئے۔ اوے کاکیو چپ کرو، ہان سید تے کی ہو گئے شیعہ ہو گئے۔ او شاہ صاحب آندے نے کہ میں انہوں نے پوچھیا تہاڈیاں رگاں چ جڑا خون ہے وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ تسی ذرا بہ جاؤ گے، سپیکر دی آواز جڑی ہے نا ڈسٹرب ہوندی ہے، نالے پھر جھاکا پیندا بار بار۔ انہیں آکھیا تہاڈیاں رگاں چ جڑا خون ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ آکھن لگے جی اصلی ہے۔ توجہ ہے، بالکل اصلی ہے، وہی خون ہے جڑا مصطفیٰ دا خون حسین پاک دیاں رگاں سیدہ زہرا پاک تو کہ حسین پاک وال آیا، وہی خون چلدا آ رہا ہے۔ وہ شاہ صاحب آندے نے مینوں ہن دوسری گل دا جواب دیو، آ گھوڑا اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ بھئی میں ایک سید دی گل پہ سنانا تے کسے اس گل دی تصدیق کرنی ہوئے تے میرے نال آیا جے، میں موڑ کھنڈے دے نال ہی انہاں دا گھارے اتھے تون لے جا سا۔ میں صرف انہاں دی گل ہو بہو سنا رہا۔ ایک سید نے
جیڑی سید نال گل کیتی میں او گل تانوں سنا رہا تے جدے خانے چ اے گل پے گئی او دا بیڑا پار ہو جانا او دا بیڑا پار ہو جانا توجہ آکھ لگے میں نے ہن اے دسو اے گھوڑا اصلی ہے یا نقلی ہے اے اوہی گھوڑا ہے جڑا حسین کول سی آکھیا نہیں اے اصلی تے نہیں اے اودی نقل ہے آکھ لگے شاہ جی چنگے بندے ہو تسی اصلی ہو کہ نقلی تھلوں پہ لنگ دے ہو ہن اگلا جملہ میرا ہے ہن اگلا جملہ میرا ہے او کی ہے میں کیا گھوڑے دے اُتے بہنا اے حسین دی سنت ہے تھلے ہن لنگنا ہن پتہ نہیں کی ہے سنیو سمجھو گل جڑی سمجھانا چاہ رہے ہیں انہوں پک کرو کہ ہر چیز اپنی اصل وال لوٹ دیئے جڑا اصلی تے نسلی سید ہوئے گا وہ اسے عقیدے تے ہوئے گا جڑا عقیدہ امام حسین دا تے جڑا عقیدہ امام زین العابدین دا شان کسی نال کوئی غرض نہیں میں بارہا مرتبہ آکھ چکے ہیں میں صرف تبلیغ واسطے ہونا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات قبر کالی نہ کر اپنا بیڑا غرق نہ کر اپنی عاقبت تباہ نہ کر جے جانا ہے تیرے دے عرش والا خدا مدینے والا مصطفیٰ اور آقا حسنین راضی ہو جان قسمیں پیدا کرنے والے دی انہاں ساریاں دی رضا او تو ہی ملنی ہے جدو تیرے کول عقیدہ اہل سنت دی سوغات موجود ہو ایک گل واضح ایک گل اور سن لو ایک گل تو ہو گئی نا دوجی پارٹی نا ہن بھابیاں نال بھی کوئی گل کر لئیے تسی جڑی دھوڑ پٹی کھلوتے ہو تسی بھی تے بندے تے پتر بنو کیوں اپنی تباہی دا سامان پہ کر دے ہو اور کیوں بیڑا گھر پہ کر دے ہو سننی بنو یزید دے گن گاندے ہو یزید دیاں گلاں کر دے ہو یزید دیاں تعریفاں کر دے ہو شرم نہیں ہوندی یزید دے حق وچ تساں کتاباں لکھیاں شرم نہیں ہوندی اوے مرنا نہیں جے اوے موت نہیں جے یاد تانوں ہوئے تسی اپنے عقیدے تباہ پہ کر دیو اپنے آپ نو تباہ پہ کر دیو سنو البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر دمشقی دی حوالہ نوٹ کر یزید دے کنے پتر نے 15 یزید دے کنے پتر نے 15 5 تیاں دسیا تو کسے یزید دیاں 5 تیاں تے 15 پتر اللہ اکبر سبحان اللہ علی گال نہیں اللہ اکبر 15 پتر تے 5 دھیاں انی اولاد یزید چھڑ کے گیا ہے پر اج کائنات دے تینوں ڈھونڈیاں بھی کدھر یزید دا پتر نہیں ملے گا تینوں اج ڈھونڈیاں بھی یزید دی نسل نہیں ملے گی یزید دی نسبی اولاد نہیں ملے گی یزید دا نسبی تعلق نہیں ملے گا یزید دی اولاد کائنات کدھر نہیں ملے گی یزید 15 پتر چھڑ کے گیا کائنات کدھر یزید دی اولاد نہیں ہے حسین ایک پتر چھڑ کے گیا قیامت تک سید ہو میرا دل دے میں ایتھی تقریر مکھا دیاں
اے نقطہ جب سمجھ آ گیا او دی نجات ہو جائے گی 15 پتر چھڑ کے گیا کوئی نہیں موجود حسین کلہ زین العابدین چھڑ کے گیا جب تک کائنات موجود رہے گی سید بھی موجود رہے گا کیویں باقی رہندی یزید دی اولاد کیویں یزید دا نام باقی رہندا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان شان آقا غول ابتر سنیا او نسل تے او دی مکنی ہے جڑا تیرا دشمن ہے او حسین نال دشمنی مصطفیٰ نال دشمنی ہے جنہیں مصطفیٰ دے دشمن دی نسل مک جاندی ہے ایویں حسین دے دشمن دی بھی نسل مک کرے اس واسطے میں آنا سنی بڑھ اس واسطے میں آنا سنی ہونا کیوں ضروری ہے جدے نال حسین دی دشمنی ہے ساڈی او دے نال دشمنی ہے جدے نال حسین دی صلح ہے ساڈی او دے نال صلح ہے اے خوشبو ملے گی کہ صرف سنی کو ملے گی اے پیار ملے گا تو صرف سنی کو ملے گا تو انہوں ہن کوئی یہ گلہ یاد رہن گی یزید دی اولاد ہی کوئی ہاں روحانی اولاد بڑھن دی کوشش کرے ٹرائی کرتے نہیں ہاں اسی تے دعا مانگنے ہیں یا اللہ ساڈا حشر حسین نال کریں یا اللہ جڑا یزید دا پتر بنن دی کوشش کرے او دا حشر یزید نال کریں پر ایک جملہ میں ضرور آکھاں گا اے پاگلو جدوں یزید بے ایمان مریا او دے پتر نے اس تخت تے بہن تو انکار کر دیتا انہیں آکھیا میں اس تخت تے نہیں بہنا اس تخت چوں مینوں خون حسین دی بو دی لیکن رب نسلہ مکا چھڑیاں مکا چھڑیا نا او دا ہی رہنا ہے جنہیں حسین دا نوکر بن کے رہنا ہے سنو ذرا ایک گلاں تے ہو گئیاں ہن صرف پڑھیاں نے 4 حدیثاں تے ایک قرآن دی آیت تے 2 صحابہ دے قول تے پھر انشاءاللہ چھٹی اے میرے ہاتھے چھے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ یہ دے مصنف نے مؤلف نے حضرت قاضی ایاز مالکی یہ سنیاں دے بہت بڑے امام نے یہ کتاب انہاں لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان اچھا کتاب دا نام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جدہ ترجمہ ہے بھئی اے شفا وہ کتاب ہے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حق چے ان جا خلوچ دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق جڑے امتیاں دے نے وہ بیان کیتے ہیں ٹائٹل دیتا ہے نبی دے حقوق دا پڑھے لکھے لوگ ذرا سمجھ نال توجہ نال میری گل سنو ٹائٹل کی ہے نبی دے حقوق دا وچ گل لے آئے نے نبی دی آل دی نا دیتا ہے نبی دے حقوق دا گل آ گئی نبی دی آل دی سوال پیدا ہو گیا بابا جی ٹائٹل ہو رہے وچ موضوع ہو رہے نہیں سمجھ آ رہی تم
ٹائٹل اشتہار دا ہووے ذکر اہل بیت گل کوئی ہور شروع ہو جائے تسی آکھو گے چنگے مولوی صاحب نے نہ کچھ ہو رہے بیان کچھ ہو رہے کتاب دا نام ہے حقوق المصطفیٰ وچ گل آ گئی اہل بیت دی گل آ گئی نبی دی آل دی اونا جواب دیتا حضرت خادی ایال مالکی نے فرماتے نے وَمِنْ تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ بِرُّ آلِهِ وَسُرِّيَّتِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بابا جی ٹائٹل ہو رہے بیان ہو رہے کی وجہ ہے ایدہ جواب ارشاد فرمایا لوگو جے میں نبی دی آل دی عظمت و شان دے توقیر دی گل پیا کرنا کوئی اے نہ سمجھے آل مصطفیٰ دی توقیر اے ہو رہے مصطفیٰ دی توقیر ہو رہے فرمایا حقیقت جن نے آل دی تعظیم کی ہے انہیں مصطفیٰ دی تعظیم کی ہے کوئی ٹائٹل تے گفتگو کر رہا میں فرمایا وَمِن بِرِّهِ وَتَوْقِيرِهِ بِرُّ آلِهِ نبی دی آل نال پیار بھی نبی نال پیار ہے نبی دی آل دی تعظیم بھی نبی دی تعظیم ہے نبی دی آل نال محبت بھی نبی نال محبت ہے اس واسطے پاویں کتاب دا ٹائٹل حقوق المصطفیٰ ہے وچ ذکر آل مصطفیٰ ہے وجہ کی ہے آل دی تعظیم بھی مصطفیٰ دی تعظیم ہے جنہیں نبی دی آل دی تعظیم نہیں کی تھی انہوں مصطفیٰ دی تعظیم دا فائدہ نہیں جنہیں نبی دی آل پیار نہیں کیتا انہوں مصطفیٰ دے پیار دا فائدہ نہیں جنہیں حضور دی آل محبت نہیں کیتی انہوں مصطفیٰ دی محبت دا فائدہ نہیں انہوں جڑا چاہتا ہے میں نو محبت مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ شاہت مصطفیٰ الفت مصطفیٰ دا مزہ نصیب ہوئے وہ جس نصیب ہوئے وہ سواد نصیب ہوئے قسم پیدا کرنے والے دی حسین نل پیار تو کر لے مدینے والا تیرے نل پیار شروع کر دے گا نعرے بھی ترتیب نہ لایا کرو اپنی ترتیب نہ خراب ہون دیا کرو نعرہ حیدری ساڑھے ایمان دا حصہ ہے پر پہلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سمجھا کہ میرا پتر ترتیب یاد رکھنی گل سمجھ آ گئی نبی دی آل دی تعظیم مصطفیٰ دی تعظیم ایسے واسطے میں نام عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا
گر فرشتہ گر فرشتہ سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے میں گدائے در سہارا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در سہارا ہوں بتانا. یہ شعر بھی تھانوں لکھا کے پڑھانا ہے تو فائدہ کوئی نہیں. میں گدائے در سہارا ہوں بتانا میرے آقا دے غلام حضرت قاضی حیات مالکی فرماتے ہیں نبی دی آل دی تعظیم ہوئے نبی دی ازواج دی تعظیم ہوئے نبی دیاں بیویاں دی تعظیم بھی مصطفیٰ دی تعظیم ہے علی دی تعظیم بھی مصطفیٰ دی تعظیم ہے زہرا دی تعظیم بھی مصطفیٰ دی تعظیم ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین دی تعظیم بھی مصطفیٰ دی تعظیم ہے تے نبی دی بیوی خدیجہ پاک دی تعظیم عائشہ پاک دی تعظیم میرے مصطفیٰ دیاں جنیاں ازواج نے ہر بیوی دی تعظیم مصطفیٰ دی تعظیم جڑا مانو بھانکے او کتا ہے تے جڑا مانو سلام کرے او مصطفیٰ دا غلام ہے. ہن ایک گل کر کے حضرت قاضی حیات مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر آیا کریمہ پڑھی سورہ احزاب دی جڑی تسی کئی باری علماء کو سنی. اللہ دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. نبی دے گھر والے اللہ دا ارادہ ہے اللہ دا ارادہ ہے کہ ہر قسم دی پلیتی تھوڑے کولوں دور فرما دے ہر قسم دی پلیتی تھوڑے کولوں دور لے جائے. جتھے پلیتی ہے اتھے مصطفیٰ دی آل نہیں تے جتھے آل ہے اتھے پلیتی نہیں ہے. ہن میں پوچھنا وا جے آل دے قریب پلیتی نہیں آ سکتی اے جدے صدقے آل پاک ہوئی ہے اس مصطفیٰ دے قریب کوئی پلیتی کیویں آ سکتی ہے جڑا مصطفیٰ نو معاذ اللہ کسے قسم دی پلیتی نال جوڑے یا پلیتی نو مصطفیٰ نال جوڑے او بے ایمان ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے او جدے گھر والے پاک نے او مصطفیٰ بدرجے اولا پاک ہے. نہ پلیتی آ سکتی ہے نہ پلید مصطفیٰ دے قریب آ سکتا ہے. جتھے مصطفیٰ ہے اتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اتھے مصطفیٰ نہیں. جڑا حضور دے قریب آیا اور ادھے واسطے یہ بھی شرط ہے او دے سینے میں ایمان ہووے. ایمان لے کے حضور دے قریب رہے
نا نا ایمان شرط ہے، ایمان دا ثبوت ہونا اے ضروری ہے۔ جتھے نبی ہے اوتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی ہے اوتھے مصطفیٰ نہیں ہے۔ جس ماں دی شکم وچ مصطفیٰ ہے، سمجھ نہیں آئی کون؟ یہ تھوڑی جی ٹھکائی کر رہے ہیں، یہ اصلاح کر رہے ہیں جڑے آندے نے نہیں نہیں نبی پاک دے ماپے معاذ اللہ ایمان تے نہیں گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جڑا مصطفیٰ ساری دنیا نو ایمان پہ ونڈدا ہے وہ ماپیاں نو ایمان نہیں دیندا۔ میرے آقا دے غلام میں اصول قرآن وچوں بیان پیا کرنا۔ اللہ نے فرمایا اللہ دا ارادہ ہے اے نبی دے گھر والےو، اللہ ہر قسم دی پلیتی پھڑ کو دور فرما دے۔ تے جے گھر والیوں کو پلیتی دور ہو رہی ہے تے جتھے مصطفیٰ دا نور 9 مہینے رکھنا ہے، جس ماں دے شکم وچ مصطفیٰ دا نور رہا ہے، قسم پیدا کرنے والے دی او اماں بھی پاک ہے، جس ابے دی صلب وچ مصطفیٰ دا نور رہا ہے او ابا بھی پاک ہے۔ انجاخ لو ایک جملے چ گل سمیتا یہی جملہ ہے قسم رب ذوالجلال دی میرے نبی دی اصل بھی پاک ہے، میرے نبی دی نسل بھی پاک ہے۔ اللہ فرمایا ہر قسم کی پلیتی دور فرما دے، تے دور ہوئی ہے، دور ہوئی ہے۔ کوئی نجاست کوئی پلیتی نہ عقیدے دی نہ ظاہری نہ باطنی نہ چھپی ہوئی نہ دسدی، کوئی پلیتی نبی دی اہل بیت قریب نہیں ہے۔ اللہ فرمایا اگے چر کی فرمایا ہن پہلی تے گل لے وے پلیتی دور فرما دیاں۔ اگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی دے گھر والیو اللہ دا ارادہ ہے کہ تھانو انج پاک فرما دے جی میں پاک کرن دا حق۔ صرف حسین نہیں ہے زندہ باد دا نعرہ لاؤ، اس پلیت دا گل ہی نہ کرو۔ سانو حضور تے شہزادے دی گل دی لوڑ دفاع کرو۔ میں جڑی پہلی گل دسی وہ صرف قرآن دا، ادھر تھوڑا جا مونا صاحب نو ویکھن دے، اے نہ اصلاح شروع کرنی ہوندی میری۔ پھر تسی پہلی گل سنی ہے جڑی میں کر گیا 15 پتراں نے سنی ہے؟ یزید دے 15 پتراں 5 دھیاں۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ وچ لکھے ہے آج تک کوئی یزید دا نسبی پتر کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے میں تے نقطہ پیش کیتا ہے قرآن دے حوالے نال۔ حافظ ابن کثیر دمشقی جڑی گل کیتی ہے وہ تے بعد دی وچلی گل رہ گئی جڑی میرے نقشبندی بابے خواجہ عبید اللہ حرار کیتی ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار دی گل پہلوں رہ گئی، مونا صاحب نو ویکھے او بھی یاد آ گئی۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار فرماندے نے یزید دی نسل باقی رہندی بھی کیویں رہ سکتی سی؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں آکھیا مناجی
یزید دے 15 پتر اج کوئی موجود نہیں، اودی اولاد وچ کوئی اودی اولاد موجود نہیں۔ میرے حسین نے کربلا دے میدان وچ ایک پتر چھڈیا ہے، جدوں تک دنیا قائم ہے حسین دی آل بھی موجود ہے۔ ہن تو فکر کر لے کدھر جانا ہی نہ شیعہ لے جانا ہے نہ بابیاں لے جانا ہے، اساں سنیاں نال جانا ہے، کیونکہ سنیاں وچ نبی دی آل دا پیار ہے، سنیاں وچ نبی دے اصحاب دا پیار ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے فرمایا میں اس بابے دی قبر انور دی زیارت کر کے آیا ہاں، ازبکستان دے اندر اپنے نقش بندی بابیاں دی قبور دیاں زیارتاں کر کے اے عاجز گناہگار آیا، فرمایا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جڑا مصطفیٰ دا دشمن ہوے او دی نسل نہیں چلدی، فرمایا جڑا مصطفیٰ دا دشمن ہے او دی بھی نسل نہیں چلدی، تے جڑا حسین دا دشمن ہے نسل او دی بھی نہیں چلدی۔ ہن اگے سنو ذرا، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آل دی بھی ونڈ کیتی، اہل بیت دی بھی ونڈ کیتی۔ کون ہے اہل بیت وچ کون ہے؟ آپ فرماندے نے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدکم اللہ اہل بیتی سلاسا قلنا لزید من اہل بیتی قال آل علی۔ حضرت زید بن ارقم دی کولوں پوچھیا گیا، آپ اس روایت دے راوی نے جڑی پہلو روایت بیان کیتی ہے او دا ترجمہ سن لے۔ آپ فرماندے نے میرے آقا نے سونے لب کھولے، مدینے والا سونے سونے بول بولے، انشدکم اللہ اے میرے صحابہ، مخاطبین صحابہ نے اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں، میں تھانوں اپنی اہل بیت کے بارے اللہ دی قسم دینا وہاں کی مطلب ہے۔ 3 باری حضور نے فرمایا صحابہ اہل بیت کے بارے اللہ کو ڈریا جے، میں قسم دینا وا اہل بیت متعلق کی مطلب ہے صحابہ جنج مینوں نہیں جے چھڈیا انج میری آل بھی نہ چھڈیا جے۔ راوی آخدے نے پھر اسی زید بن ارقم کو پوچھیا آقا جی یہ بھی تے دسو من اہل بیت ہی، حضور دی اہل بیت کون کون ہے، کون کون ہے؟ اے کتاب سامنے ہی حضرت زید بن ارقم صحابی رسول دار ارقم جدے وچ آقا رہندے نے او اسے صحابی دا گھر او دا پتر پیار روایت کردا ہے۔ صحابہ نے پوچھیا سنیا اہل بیت کون
طیار دی ساری اولاد بھی اہل بیت حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل دی ساری اولاد بھی اے اہل بیت تے حضرت عباس دی ساری اولاد بھی اہل بیت ہن محدود کرنا لیا منیا یا وسیع کرنا لیا منیا محدود 5 تے مک گئی 12 تے مک گئی اسی آنے علی دے 18 پتر نے 11 دھیاں 18 بیٹے علی دا ہر پتر اہل بیت کوئی سمجھ آؤں دی پئی پر سارے پتران دے نام نہیں نہ لیندے نہیں جی نہیں حسن حسین دا نام لو عباس علمدار دا نام لو حضرت عباس دے سکے ویر دا نام عثمان نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے مزہ لو مزہ لو درویشوں مزہ لو شہیدوں مزہ لو اللہ کرے تساں حسین دی محبت شہید ہو جاؤ اللہ کرے حسین دے نانے دی محبت شہید ہو جاؤ تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اے عباس دی ماں تے عثمان دی ماں ایک علی پتران دے نام عثمان رکھے علی پتران دے نام ابو بکر عمر رکھے کوئی خانے چ پے رہی ہے کیوں نہیں باقی پتران دے نام لیندے علی حق کر گئے نا بھائی کوئی بندہ میں ہی ہوں میرے 2 پتر ہوں کوئی بندہ میرے ایک پتر نال پیار کرے میرے دوجے نال پیار نہ کرے تے میں خوش ہونا ہے نہیں ہونا پتر ہونے چ سارے برابر نہیں پتر ہونے سارے برابر نے یہ الگ گل ہے سب تو شان والے زہرا دے پتر نے بھائی پتر تے ہیں نا مولا علی جے پوچھ لیا حسن دا نام لیندے رہے ہو حسین دا نام لیندے رہے ہو ابو بکر دا نام کیوں نہیں جلیا عمر دا نام کیوں نہیں جلیا عثمان دا نام کیوں نہیں جلیا علی جے پوچھ لیا تیری زبان گونگو جانی میں نہ سنی بن جا تاکہ علی اے پوچھن ابو بکر دا نام لیا کہ نہیں لیا اسی کھلو کے آکھیے سونیا تیرے پتر ابو بکر نو بھی سلام کر دے رہے تیرے پتر عمر دے عثمان نو بھی سلام کر دے رہے ایک کتا بھونک کے آئے
خنزیر بھونکے آئے، ایک حرامی بھونکے آئے، اے حکمران بالا اور افسرانوں دے کاروائی کرن۔ اور یہ بھی گل یاد رکھو، ساڈے فقہا اور ائمہ نے ایک گل واضح کر دیتی ہے، جی میں مصطفیٰ دا گستاخ واجب القتل ہے، ایویں ابو بکر و عمر دا گستاخ بھی واجب القتل ہے۔ تماشا بنایا تو سنو اگلی روایت۔ اے روایت تو جدو سننی ہے نا سینے ٹھنڈ پینی ہے، کیونکہ کیونکہ سنن والے سننی نے۔ میرے آقا نے سونے لب کھولے، قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئے مونا صاحب کی آندے نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا معرفت آل محمد براءت من النار، میرے اہل بیت دی جنوں پہچان ہو گئی، اے سنی پیا بولتا ہے۔ یا سگرات تیرا بیاہ ہو جائے گا، پریشان کے بیٹھے ہو جائے گا، تیرا بیاہ ہو جائے گا۔ بول سبحان اللہ۔ بیاہ دی دعا کرانی چاہیے، میرے آقا دے صحابہ بھی کراندے رہنے، میرے مصطفیٰ دعاواں دیندے رہنے۔ بلکہ ایک صحابی آئے سونیا تنگی ہے بڑی، فرمایا جا بیاہ کر لے، پھر آگے سونے والے بھی تنگی، فرمایا ایک اور کر لے۔ ساڈے تھے فیملی پلاننگ نو ٹورے دور فٹے منہ روو تسی فیملی بچے دو ہی اچھے، چبل دیا پترا سی تیری منی ہے یا حسنین دے نانا دی منی ہے؟ میرے آقا دی حدیث سن لے، میرے آقا فرمایا بہترین بیوی ہوئے جڑی شوہر نال پیار بھی کرے تے بال بھی چوکھے جمے۔ او لانتیو فیملی پلانے گالیو، میں حدیث پڑھی ہے بھائی، ہمیں نہ کہتے میرے تو فتح اللہ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا 120 صفاؤنیاں نے 80 میرے امتیاں دیاں تے 40 باقی سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں ہونیاں نے۔ حضور نے فرمایا میری امت تے اضافہ کرو، میں اس ویلے کثرت امت دی وجہ تو سارے نبیاں تے فخر کراں گا۔ نبی پاک دا صدقہ ہوئے گی، داڑھی شریف رکھ لے۔ داڑھی شریف دا ارادہ کر لے، تینوں سوانی چنگی نہ لبی میں پھڑ لے۔ میرے آقا نے سونے لب کھولے، میرے آقا بولے فرمایا معرفت آل محمد براءت من النار۔ اگلے لفظ سننے میں فرمایا وحب آل محمد جواد علی الصراط والولایت لآل محمد امان من العذاب۔
تانوں سمجھ نہیں آئی ترجمہ سنانا اے لفظ دے میں اپنے مزے واسطے پڑھے نے یا علماء دے ذوق واسطے ہن ترجمہ سنو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی نبی دی آل دا نوکر پیا بولدا ہے میرے آقا نے فرمایا جن نے میری آل دی معرفت حاصل کر لی اور معرفت اہل بیت کی ہے وہ دی شرح کر دینے حضرت قاضی عیاض مالکی فرماندے نے معرفت اہل بیت اے میں کہ جنہیں نبی دی عظمت و شان پہچاننا ہے اے میں نبی دی اہل بیت دی عظمت و شان بھی پہچان جا میرے آقا نے فرمایا جڑا میری آل دی معرفت حاصل کر لے میرے کریم نبی فرماندے نے براءۃ من النار او جہنم دی اگ تو آزاد ہے او جہنم دی اگ تو بولو آزاد او آزاد جن حضور دی آل دی معرفت حاصل کر لی وہ دوزخ دی اگ تو آزاد ہے دوسری حدیث دے لفظ نے فرمایا وحب آل محمد جواز علی الصراط میرے آقا نے فرمایا پل صراط لگے ہونا ہے ٹکٹ اور ٹکٹ بس چڑھن لگو نا دھیان پہلو ٹکٹ لیا ٹرین تے جان لگو دھیان اتنے پھر ایک ٹی ٹی بھی ہوتا ہے جیڑا بغیر ٹکٹ تو پھڑیا جائے نا پھر انہوں ٹی ٹی کرتا ہے ٹیٹ فور ٹیٹ جی تاکہ جہاز سے جاؤ نا ٹکٹ ٹکٹ تو بغیر سفر نہیں ہوندا میرے آقا فرماندے نے پل صراط تو بھی لنگنا جے پل صراط تو بھی گزرنا ہے جی سونیا فرمایا ٹکٹ ویکھنی ہے اوتھے ٹکٹ ہونی چاہیے اس ٹکٹ دا سامان کر لے سنیا پل صراط تے کیڑی ٹکٹ چلے گی فرمایا او ٹکٹ چلے گی جس ٹکٹ تے میری آل دی محبت دی مار ہوے گی فرمایا ٹکٹ انہوں پار لنگھاوے گی جدی ٹکٹ دے میری آل دی محبت دی مور ہوے گی اے سنی پیا بولدا ہے اے سنی لب پیا کھولدا ہے میرے مصطفیٰ دے غلام جان لے میرے آقا نے اگے فرمایا والولایت لأہل بیت فرمایا تیجی گل لے وے جڑا میری اہل بیت دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال یاری لا لے میری آل نال دوستی کر لے جدی دوستی میری آل نال ہوے گی سونے کی ہوے گا فرمایا امان من العذاب نہ انہوں قبر وچ عذاب ہونا ہے نہ انہوں حشر وچ عذاب ہونا ہے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی گل حشر دی اے آمینہ تیرے لال
جنت تے جہنم دی گل آل تے گل آل تے مکنی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی گل حشر دی آمینہ تیرے لال سونیا ہن دو صرف پڑھنیاں نے ہو میرے آقا دے غلام پھر انشاءاللہ تھوڑی جان چھڑ دینی کیوں نہیں ایتھے نہیں تھے ہون ٹوڑ جانے مجھے نہیں چھڑ گا مجھے نہیں چھڑ دا 11 بج گئے نہیں چھڑ دا تھوڑ جان چنے اور ڈالیں اس غریب مسکین گناہگار عاجزاں بڑی محبت کی تھی اور میں انشاءاللہ چنے اور ڈالیں دے عقیدے سیدھے کر چھڑے اے سارے چوڑے کر دے انشاءاللہ نسا دینے نے تھو پنڈی پٹی تو میں پنڈی پٹیاں دے چوڑے کر دے چوڑے چھانگ دے چوڑے اینا سارے چوڑے اندھی اسی رڑی کٹ چھڑنی ہے چوڑے ہو کدھر لایا ہے تسی قوم نو قوم نے قرآن سننا ہے قرآن اصل تاریخ نقل نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی قرآن اصل قرآن والا تاریخ نقل نقل ہیرا پھیری ہو سکتی ہے اصل تبدیلی کوئی نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم قرآن والے آ جا قرآن نال جڑ جا میرے آقا نے بھی یہی فرمایا ہے دو شیواں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ہے دوجا میری آل سنی نہ قرآن نو چھڑدا ہے نہ نبی دی آل نو چھڑدا ہے اس واسطے سنی کامیاب ہے اس واسطے سنی کامران ہے اس واسطے سنی بھی نجات ہے میرے مصطفیٰ دے غلام توجہ کری ذرا عمر دا پوترا ہے ادھر حسین دا پوترا ہے کون ہے حضرت فاروق اعظم دا پوترا ادھر حسین دا پوترا میں عرض کیتی آئی نا علی دا پوترا تے صدیق دی دوتری امام باقر دے بیڑے فرمائیاں تے کون پیدا ہویا جدا نام امام جعفر صادق ہے کدی تیرے جو کسے نے دشمن دے گھر بیاہ کیتا ہوئے میں نو بھی کھا کسے نے دشمن دی دھی لئی ہوئے یا دشمن نو دھی دیتی ہوئے امام زین العابدین دا سکا پتر امام باقر کہ ابو بکر صدیق دی سچی دوتری ہے قاسم دی دھی ام فروا امام باقر دی شادی ام فروا نہ لئی ہے او دے وچوں پیدا ہون والے امام دا نام جعفر صادق بے اجازت
ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، اور سنیو بولو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، کمینیاں نو کی پتہ ہووے، چوڑیاں نو کی پتہ ہووے، مسلیاں مراسیاں نو کی پتہ ہووے، نبی دی اہل بیت دی شان کیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ ایسے شیر تے ہم گل مکانی ہے، دو روایتاں پڑھ حسین دا پتر ادھر عمر دا پتر، عمر دا پوترا کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ حسین دا پوترا کون ہے؟ عبداللہ بن حسن بن حسین۔ توجہ ہے، ہن حسین دا پوترا عمر بن عبدالعزیز کو لائے گئے، روایت دے لفظ سن لیں، فرمایا قال اتیت عمر بن عبد العزیز فی حاجت فقال لی اذا كان لك حاجت فارسل الی او اکتب فانی استحی من اللہ ان یراک علی بابی۔ دروازے پہ آئے نے، کوئی ضرورت پہ گئی، ضرورت لے آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے نے اے سونا عبداللہ، جدوں کوئی ضرورت ہوئے آپ نہ آیا کرو، کوئی قاصد کھل دیا کرو، کوئی قاصد کھل دیا کرو، کوئی پیغام کھل دیا کرو، کوئی چٹھی کھل دیا کرو، آپ نہ آیا کرو۔ اے عمر کی وجہ ہے آکھیا سونا عبداللہ، اسی تھاڈے بوئے تے کھلون والے ہاں، تسی ساڈے بوئے تے نہیں کھلون والے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جڑے سامی عمر نے آندے نے مینو حیا آندی ہے، مینو حیا آندی ہے من اللہ، اللہ کولو مینو حیا آندی ہے، این یراک علی بابی، کہ اللہ تانوں میرے بوئے کھلوتیاں دیکھے۔ اے عبداللہ آپ نہ آیا کرو، کوئی پیغام بھیج دیا کرو، تو اڈا قاصد آ جائے گا، غلام تھاڑے بوئے دے حاضر ہو جائے گا۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، قدر والے جیڑا نو جنانیاں قسم دے کے بھیجیا نہیں جو بولنا انہوں نے چھٹی، کیونکہ روٹی بھی کھانی ہے تساں، باقی سارے بولنا قدر والے
کے کڑے نہیں پان دے کڑے لا کے آلے بیت دی شان ہاں اللہ دیو نا نا محبت ہے تساں یہ نہیں ٹھیک نبی دی غلامی تے پٹے پاؤ ہون ہاتھ چاہونا لاؤ تے ذرا ہاتھ چاہو پھر سونی اللہ دے کی بے نبی سجن اللہ جا کیڑے چکرے بے اللہ ہون چاہ ہاتھ ذرا قدر والے جانتے ہیں زندہ باد قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہاں ہاں سنی پیا بول جائے اللہ دن جدا دے وے چنگا کم کیتا ہی حسین دے غلام والا قدر والے قدر و شان اگلی روایت سن لیتے ایتھی گل مکھانی ہے میرے آقا دا غلام ہے جنہاں نام صحابی رسول زید بن ثابت میرے آقا دا غلام ہے جنہوں ابا جی لین آئے چاچا بھی نال زید چل چلی لب دے لبان دے اپڑ گئے زید چل چلی قربان جاؤں زید ادھر غلامیاں ادھر پوکی چل چلیے حضرت زید چھوٹی جو مرے آکھے ابا جی جاؤ میں نہیں جانا غلام بن کے رہے گا آکھے ابا اے دا غلام بن جان دے اور چاہیے دا کی تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا اوہی زید بن ثابت صحابی رسول حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری امی دے جنازہ آئے صحابی رسول جنازہ پڑھان واسطے آئے جی میں اج کسے دی مرید سی ماں فات ہو جائے دیو آتا میرا پیر آ کے جنازہ پڑھاوے پیر سیال آ جائے اور توانو پتہ نہیں جڑا آندہ نا میاں تنویر بڑیاں سخت گلہ کردہ ہے وہ کدی میرے آقا مولا نبی کریم دے سچے عاشق دے غلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نو پڑھ لے لاجپال اور سجنوں صرف نعرے نہ لایا کرو پیر سیال دیاں کتاباں بھی پڑھو پھر تسی کسے دی سبیل تے جا کے منہ نہیں مارو گے پھر تسی دامی محرم نو کالے کپڑے نہیں پاؤ گے جواب بھی نال ہی دے دیا پیر سیال نو پڑھ لے لجپال نو پڑھ لے پھر تینوں جواب میرے کو نہیں پوچھنا پڑے گا تینوں جواب پیر سیال دے گا نہیں پانے محرم میں کالے کپڑے جائز نہیں ہے حرام ہے ماتم بیکھنا حرام
گاہ سننا حرام ہے، انہاں دی مجلس وچ جانا حرام ہے، سبیل تو جھوٹے مکاراں دی سبیل تو پینا حرام ہے۔ اے میں نہیں بیاخدا، اے پیر سیال لجپال آکھیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت حضرت امام شافعی فرماندے نے میری امی دا جنازہ پڑھانا واسطے آئے، جنازہ پڑھا لیا، سواری تے بہن لگے، خچر قریب آ گیا، او دی رکاب وچ پیر رکھن لگے، تے رکاب دے تھلے پیر عبداللہ بن عباس نے ہاتھ رکھ رکاب وچ پیر رکھن لگے، تے میرے نبی دے چاچے دے پتر حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ نے رکاب دے تھلے ہاتھ رکھیا۔ حضرت زید نے یہ نہیں آکھیا جی بابا میری عزت پئی ہوندی ہے، آکھیا اے عبداللہ ہاتھ چال عبداللہ نبی دی اہل بیت عباس دا پتر ہے۔ جملہ میں ہن دے کے گل مکانی ہے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول نے آکھیا اے عبداللہ ہاتھ اٹھا لے، اے ہاتھ ساڈے پیراں تھلے تھرن واسطے نہیں بلکہ ساڈے ہاتھ تھوڑے پیراں تھلے تھرن واسطے۔ اور چوڑیا تو کنے صحابہ دی گل سنانا ہے، میں تے آ صحابہ چنگے لگ دے نے، اے صحابی حضرت زید بن ثابت آندے نے ہاتھ چالو ہاتھ اٹھا لو۔ حضرت عبداللہ بول کے آندے نے ہاکذا نفعل بالعلماء، اساں اپنے بابے دے دین دے علماء نال انج کرنے وہ آندے نے ہاتھ چالو، عبداللہ آندے نے نہیں جانا، تسی ساڈے بابے دے دین دے وارث ہو، تساں میرے نبی دے دین دے عالم، اسی عالماں نال انج کرنے ہاں، انہاں دے پیراں تھلے ہاتھ رکھنے ہاں، اسی انج کرنا ہے۔ ہن اگلا جملہ بس آخری جملہ جے تقریر دا نچوڑ ہے۔ ہن کسے جوڑے دی گل تے یقین نہ کریا جی، جڑا کہ صحابہ نے نبی دی آل نال پیار نہیں کیتا، صحابہ معذاللہ اوتھے جا کے لڑائیاں کر کے تے شہید کروایا۔ او میں کیا چنگیاں وچوں بھیڑے تے بھیڑیاں وچوں چنگے ہو پیندے نے۔ اے وانڈ میں کیتی سی مونا صاحب دے پنڈ، جے عمر بن سعد تے اعتراض ہے تے شمر تے بھی اعتراض ہے۔ عمر بن سعد دی وجہ تو جے سعد بن ابی وقاص قصوروار ٹھہرانا ہے تے پھر شمر جڑا ہے نا اے حضرت عباس انہاں دا سکا ماما ہے، حضرت مولا علی دا سالہ ہے، ام البنین کا رائے کدھر جائیں گا؟ جیڑا پلید ہے اسی سینہ تان کے آنے ہوں پلید ہے، لعنت ہو دیتے بھی حسین دے سارے قاتلوں دے لعنت ہے، جنہ بلا کے حسین نو شہید کرایا انہاں کوفیاں دے بھی ٹھوک دے حساب نال لعنت ہے۔ ہن پتہ کرا نہیں اپنے چوڑیاں کھلوں کون سن
او چوڑیاں کو پوچھئے او کون سن جنہ خط لکھ لکھ کے بلایا مغرب تو پہلے 40,000 مغرب دی نماز ہوئے تے ایک بھی نہیں. او چوڑے دولت دے پیچھے لالچ دے پیچھے توفیاں دے پیچھے چلے گئے. بلکہ تاریخ دے اندر اور شیعہ سنیاں دوواں دیاں تاریخاں دے اندر معتبر روایت موجود ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے لالچ دیتا سی جیڑا اہل بیت دے جیڑے شہید شہید کرے گا او دا اپنی تصویر جانی او دے مطابق لکھ کے دسے میں فلان شہید کیتا ہے تے انہوں انعام دیتا جائے گا انہوں چاہو جلال دیتا جائے گا. اج دا چوڑا ذاکر جڑا مصائب پیسے لے کے پڑھدا ہے او عبید اللہ ابن زیاد ہے تے جو حسین دا ذکر بغیر لالچ تو کردا ہے او حسین دا غلام ہے. جملہ آخری مقدر تیرا حضرت عبداللہ آخنے میں اساں اپنے نبی دے دین دے عالمان انجی کرنے حضرت زید کی آنکھیا اللہ اکبر کبیرہ فقبل زید ید بنی عباس. حضرت عبداللہ نے ہاتھ تھلے رکھے آئے دیان دینے اے زید اسی عالمہ دی عزت انجی کرنے حضرت زید تھلے آ گئے. حضرت عباس دے پتر دا عبداللہ ابن عباس دا ہاتھ پھڑ کے چوم لیا. فقبل زید ید ابن عباس عباس دے پتر دا ہاتھ چوم لیا. اے زید اے بھی کی بے کر دے ہو وقالا ہاکدا امرنا ان نفعلا بے اہل بیت نبینا. فرمایا تے تھوڑا کم میں وے تسی ساڑیاں سواریاں تے پین لگے ساڑے پیرہ تھلے ہاتھ رکھو تے سانو حکم میں وے ہاتھ آوے تے چوم لو. ہاتھ آوے تے چوم لو. او ہاتھ دین دے میں پہ اے ہاتھ چوم دے پینے صحابی رسول ہاتھ چوم دا پیائے آندے میں سانو حکم ہے کہ نبی دی اہل بیت نال انجی کرنا ہے جی میں سید پیا کر دائے. دا جواب میں دے چھڑیا کوئی مسئلہ یاد بھی کر لیا کرو. تو اٹھے کول مسجد ایسا مولوی بھی نہیں تو جڑا سنت دی تعریف دس چھڑے. 10ویں نو روزہ رکھنا مصطفیٰ دی سنت ہے. حضور مدینہ شریف جدوں آئے یہودی روزہ رکھ دے سن یوم عاشورہ دا کیونکہ اسے دن ہی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے انہوں نے فرعون کولوں نجات ملی سی تے وہ پھر روزہ رکھ دے سن تے میرے آقا نے دامی محرم دا روزہ رکھیا تے پھر حکم فرمایا صحابہ تساں بھی رکھنا ہے. وجہ کی ہے فرمایا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تواڈے نالوں زیادہ حقدار ہیں. سمجھ آئی؟ تے فرمایا مخالفت کرنی ہے یہودیاں تھی وہ صرف دامی دا رکھتے نے تو اسی جے دامی دا رکھنا ہے تے پھر 11ویں دا بھی رکھنا ہے تے جے دامی دا 11ویں دا نہیں تے 9ویں تے دامی دو رکھنے کوئی فرض واجب تے نہیں.
یہ روزہ رکھنا کوئی فرض واجب نہیں، ضروری نہیں، مصطفیٰ دی سنت ہے، جڑا عمل کرے گا اللہ انہوں ثواب دے گا۔ یہ تو آندے نے پانی لین گئے نے، میں تے آنا پانی لین گئے ہی نہیں، میرے آقا دے شہزادیاں پانی منگے ہی نہیں، میں ایسی تاریخ نو مندا ہی نہیں۔ تے پھر جے کوئی ضعیف روایت آ بھی جائے تے میں پوچھنا بھی عباس علمدار کدے واسطے پانی لین گئے سن؟ وہ پانی تے 6 مہینے دے اصغر واسطے لین گئے سن، وہ تے روزہ فرض سی، یا او تے مکلف ہی نہیں؟ بل فرض اگر تسی کوئی آکھو جی پانی لین گئے سن، بازو قلم ہوئے، جو ہویا فلاں ہویا تاریخ میں ہے، تے سوال ہے پانی کدے واسطے لین گئے سن؟ انہیں پرچی چ لکھے ہیں بھی اگر روزہ ہوتا تو پانی کیوں لینے جاتے؟ وہ پانی علی اصغر واسطے لین گئے سن۔ جے تیری روایت دے مطابق جڑی جھوٹی کوئی ضعیف لے بھی آئے تے پانی علی اصغر واسطے لین گئے سن، علی اصغر تے 6 مہینے دے نے، انہاں روزہ کتھوں رکھیا؟ اللہ اونا ہاتھ رکھے نے، اینا ہاتھ چوم لینے، لطف سجن دم بدم گارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن۔ توجہ میرے ال دیکھنا انج بھی سجن، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ، ہاتھ تھلے دتا ہے وہ نہ پھڑ کے چوم لے آئے، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ۔ اسا نبی پاک دی آل بیت دے نوکر، حضور دے اصحاب دے سگ تے جڑا نبی پاک دے صحابہ نو پونکے اسی او دی زبان کھچ کے کتیاں نو پا اور اسی حکمران بالا نو اے باور کرانا چاہنے ہاں جے اینڈ دے چوڑے پونک دے رہے تے پھر نہ آکھیا جے ممتاز حسین قادری آ جانا تے انہیں بھی آکھے ہی نعرہ لانے صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا ملا نو مار ڈال را دے نالے ہیں ریالاں تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا۔ بہ کے بولو لنگر شریف والے لینا جے روحانی لنگر لے لو جسمانی لنگر بھی ملے گا، بولو ذرا تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا۔ حسین بن علی دا واسطہ سانو بچا لینا جدوں ہووے گا عملاں دا
سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو سہاروں کا سہارا یا سہارا یا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سے سنیاں نو صرف تیرا سہارا اللہ کریم اپنے کریم محبوب کا صدقہ میرا بڑھانا قبول فرمائے، عقیدہ اہل سنت زندہ اور عقیدہ اہل سنت موت عطا فرمائے۔